الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. مراد اس سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں. جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جس نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میرے ساتھ بغض ہے، اس لیے وہ میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 یا اس سے بھی بعض نے زیادہ تعداد نقل کی ہے. چونکہ 1,24,000 کی بات بھی اس لیے کہہ دی کہ حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے، تو وہ سارے جو حج کرنے والے تھے آپ کے صحابی تھے، تو اتنی تعداد گویا کہ لکھ دی گئی ہے. کیونکہ یہ تو حجۃ الوداع سب نے نقل کیا ہے، بہت راوی ہیں اس کے، لیکن تعداد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس سے زیادہ ہے. لیکن تمام صحابہ کی زندگیوں کو نقل کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام بالکل آخری دنوں میں مسلمان ہوئے ہیں. جیسے حجۃ الوداع میں ہوئے، کچھ چند مہینے پہلے ہوئے، کچھ یمن میں ہوئے، بحرین میں ہوئے، پھر وہ حج میں آ کے انہوں نے شرف ملاقات حاصل کی. 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہیں کہ جن کی تاریخ میں حیات، زندگی، ان کے کارنامے، جہاد، ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کے سفر ملتے ہیں جن کو لکھا گیا ہے. اور 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی
بعض صحابہ بہت غیر مشہور ہیں، بعض ان میں سے زیادہ مشہور ہیں۔ مشہور جو زیادہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی، انہوں نے زیادہ فیض حاصل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہم بات کر رہے تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گزشتہ جمعے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج بھی اسی طرح ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ جن کو آپ کے ساتھ کوئی خصوصیت تھی اور ان کے کوئی خاص کارنامے ہیں یا نبی سے ان کو کوئی خاص لقب ملا ہے، ان کا تذکرہ کرنا مقصد ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کی بات گزشتہ جمعے پہ ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نماز کے بعد جیسے لوگ درخواست کرتے ہیں نا جی امام صاحب بارش کے لیے دعا کریں، تو 2-3 دن سے بارش کی دعا کی درخواست حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتے رہے۔ جیسے آپ نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو ابو لبابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ دوسرے دن بھی یہی درخواست کر رہے تھے۔ جب دوسرے دن یا تیسرے دن انہوں نے درخواست کی تو آپ نے دعا کرائی اور دعا میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اتنی بارش دے کہ ابو لبابہ کو اپنے گھر کے سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، حتیٰ کہ یہ اپنے کپڑے اتار کے وہ سوراخ بند کریں، تب روک لینا بارش کو۔ بارش خوب ہو گئی۔ اب دعائیں صحابہ کراتے ہیں کہ حضرت بارش کے لیے دعا کریں کہ یہ ان جگہوں میں چلی جائے جہاں بارش نہیں ہو رہی، اور یہی بارش کے روکنے کے لیے سنت طریقہ دعا کا یہی ہے کہ بارشیں زیادہ ہو جائیں تو دعا یہ کی جائے کہ اللہ پاک جن علاقوں میں بارش نہیں ہے یہ ان علاقوں میں اپنی رحمت اب لے جائیں۔ اب بارش کے لیے ساتھی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت رک جائے۔ آپ نے فرمایا بارش اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک ابو لبابہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار کے اپنے گھر کے سوراخوں کو بند نہیں کرے گا، جب تک نہیں رکے گی، کیونکہ میں نے دعا ہی اس طرح کی تھی کہ اس وقت تک بارش برستی رہے جب تک ابو لبابہ اپنے کپڑے اتار کے سوراخ بند نہ کرے۔ کچے مکان ہوتے تھے، بنیروں میں پانی آتا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ لوگوں نے ابو لبابہ کو کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، چنانچہ جیسے ابو لبابہ نے اپنی قمیض وغیرہ اتار کے وہ سوراخ بند کرنا شروع کیے تو بارش بند ہو گئی۔ یہ خصوصیات بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درویش صحابی، میں نے بتایا تھا دمشق کے قاضی لگ گئے تھے، امام مسجد تھے، خطیب تھے، مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کو وہاں امام مسجد لگائیں گے اور درس و تدریس کا شعبہ آپ کے حوالے کریں گے، تو پھر مدینہ چھوڑا تھا۔ جب یہاں آئے بیٹھے ہیں تو کسی نے بتایا کہ آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے تو اپنے مکان میں سامان وغیرہ اٹھا لیں۔ کہا میرے مکان کو آگ نہیں لگتی۔ لوگ پھر آئیں بتائیں، یہ صرف یہی جواب دیں کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگتی ہے، ویسے وہاں آگ کے شعلے ہوں گے اور چیزوں کو آگ لگی ہوگی، میرے مکان کو، میرے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان کا گھر محفوظ ہے اور باقی گھر جل گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابو دردہ کہ آپ کے پاس کیا کمال تھا کہ آپ کے مکان کو آگ نہیں لگی؟ کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کیا تھا، اور اس حدیث کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرے اور یہ دعا پڑھ کے جائے تو اللہ پاک اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ہر مصیبت سے۔ لا الہ الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا منزل، اس کے آخر میں یہ دعا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرات تھے جن کا اس طریقے سے ایمان تھا۔ ایک دفعہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت حوض کوثر پہ آپ کے پاس کون لوگ ہوں گے، کن کو آپ پانی پلائیں گے، ان میں کیا خوبیاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نا جیسے ساتھی کا ہاتھ محبت کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ سوال مجھ سے کون کرے گا، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ حدیث کے بارے میں شوق ابو ہریرہ کو زیادہ ہے، یہی سوال کرے گا، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ یہ سوال کب کرے گا۔ سوال یہ تھا کہ حوض کوثر پہ آپ لوگوں کو پہچان لیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ پانی پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا جو نماز کے پابند ہوں گے اور ان کے چہرے باوضو ہونے کی وجہ سے، جو ہر وقت وضو بناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا، ان کو پانی پلاؤں گا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ایک بات کو نقل کیا ہے اور اس بات کو بھی نقل کیا ہے جو بات اپنے خلاف تھی اس کو بھی نقل کر لیا ہے، یہ ایک امانت داری کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے آپ بلا رہے تھے، میں تھوڑا سا جھجک رہا تھا، پھر آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں جھجک رہا تھا، تو مجھے کہا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے، میں بلاتا ہوں آپ قریب نہیں آتے، تو عرض کیا کہ حضور میرے اوپر غسل فرض تھا تو میں نہانے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ غسل کی فرضیت یہ صحیح ہے، جلدی کرنا چاہیے، لیکن آپ کو میں جب بلاؤں تو آپ آ سکتے تھے، وہ ایک معنوی ناپاکی ہے، آپ کا ہاتھ یا یہ جسم جس پر نجس نہ لگا ہو وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی اب یہ بات بھی نقل کرنے کی تو نہیں تھی۔ اس طرح اور ہزاروں باتیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نقل کی اور امت کو ہر پہلو سے سبق ملتا ہے۔ آج ہم اپنی گزارشات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے دن ان کا کارنامہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے حوالے عزا نامی جو مشہور بت تھا مشرکین مکہ کا، لات منات عزا وغیرہ، اس کو گرانے کے لیے جلانے کے لیے وہاں ایک خاتون کی شکل بنائی ہوئی تھی، اس کو بھی جلانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور جب یہ گرا جلا کر آئے تو آپ نے پوچھا کہ خالد کام تمام ہو گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور تمام ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ شاباش۔ پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، یہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کو شدید زخمی پایا جب حضرت خالد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بیمار پرسی کی اور ایسی کوئی معجزانہ دعا تھی کہ جیسے ان کے زخموں پہ ہاتھ پھیرا اور خالد کے لیے آپ نے دعا کی تو وہ فوراً صحتیاب ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ میں رہے، آپ کے مختلف جگہوں میں آپ نے ان کو امیر بنایا، اور اللہ کا نظام ہے کہ یہ فاتح ہونے کی شکل میں ہی واپس آتے تھے، بہت دلیر تھے، ظاہری جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اپنا گھوڑا بھی بہت مضبوط رکھتے تھے۔ ایک معرکے میں جو مقابل لاکھوں میں تھا اور یہ چند ہزار تھے، ساتھیوں نے کہا کہ خالد بہت تھوڑے ہیں ہم، اور مقابل لاکھوں میں ہے جو فارسیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ ہو رہی تھی۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اس سے بھی دشمن اگر ڈبل ہو تو خالد کے دل میں ذرہ برابر بھی ڈر کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں ہے، بس صرف مجھے ایک بات کا ڈر رہتا ہے کہ میرے گھوڑے کے سم کہیں گھس نہ جائیں۔ لاکھوں کے دشمن کے لشکر میں خالد اپنے گھوڑے کو اس انداز میں دوڑا کے جاتے تھے کہ دشمن افراتفری کا شکار ہو جاتا تھا اور حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ اس انداز میں
اللہ نے ان کو بہادری عطا کی تھی اور کم گو تھے، سخت مزاج تھے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جس حصے کا کام لینا ہوتا ہے۔ غزوہ موتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار ذو جناحین اپنے چچا زاد بھائی کو یکے بعد دیگرے امیر مقرر کیا تھا غزوہ موتا میں جو رومیوں کے خلاف تھا، اور آخر میں فرمایا کہ اگر یہ سارے شہید ہو جائیں تو پھر آخر میں امیر خالد بن ولید کو بنا دینا ہے۔ یہ وہ منظر ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ موتا کا سارا منظر بیان کر رہے تھے کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ اس غزوے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اس غزوہ موتا میں۔ جب یہ پہلے امیر شہید ہوئے اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اب مجاہدین اسلام کیا علم، اسلامی جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا، اور خالد بن ولید کو آپ نے امیر نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد خود سوچ لینا جس کو آپ لوگ امیر بناؤ، تو لوگ سارے متفق ہو گئے تھے کہ خالد کو امیر بنائیں گے۔ اب خالد کے پاس جھنڈا آ گیا ہے، یہ امیر ہیں۔ جب ان کی تلواریں ٹوٹتی گئیں اور تلواریں بدلتے گئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا، اللہ کی تلوار۔ علماء سیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر خالد کی تلوار نہیں ٹوٹی، دعا مل گئی۔ فرمایا کہ اللہم انہ سیف من سیوفک انت تنصرہ فمن یومئذ سمی سیف اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب دعا کی کہ اللہ یہ آپ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد کر، تو اس دن سے پھر ان کا نام سیف اللہ پڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید ہیں جو واپس آئے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو آپ نے لشکر بھیجا تھا اس میں ان کو امیر بنایا تھا۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مقتول ہوا تھا، لیکن اس معرکے کے امیر یہ تھے کہ جس میں ابو دجانہ کو منجلیق کے ذریعے سے اس قلعے کے اندر پھینکا گیا تھا، اور اس میں کئی قلعے تھے۔ ایک قلعے کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمار نظام دکھایا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط اور اونچا ایمان تھا کہ ایسی مثال مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے نا کہ میرا ایمان اتنا مکمل ہے، میرا ایمان اتنا مکمل ہے کہ میدان حشر میں جنت میں جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اضافہ مکمل ہو چکا ہے۔ بغیر دیکھیں ان کا ایمان اتنا مکمل تھا۔ دعا کیا کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ گھوڑے کو دور لے جا کر، جو منکرین ختم نبوت کے خلاف جب بات ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تو گھوڑے کو دور سے دوڑا کر کہا رب العالمین اپنی نام و نمود اور عزت کی خاطر ہم اس سفر میں نہیں آئے ہیں، تیری دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس گھوڑے کو تو اتنی قوت عطا کر کہ دشمنوں کے کلے میں جا کے گرے، یہ اتنا اونچی چھلانگ لگائے، اتنا اونچا جمپ لگائے کہ دشمنوں کے کلے میں جا کے گرے۔ اللہ نے کیا کہ ایسا ہی ہوا، اور خالد کا گھوڑا دشمن کے کلے میں گرا، وہ حیران ہو گئے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معرکے میں جاتے تھے، جس معرکے میں، یہ امہات المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ داروں میں سے ہیں، جس معرکے میں جاتے تھے تو دنیا کے ذہنوں میں یہی ہوتا تھا کہ خالد جب آ گیا تو اللہ فتح ہی دے گا۔ اس حد تک لوگوں کا نظریہ تھا۔ بڑی حکمت عملی تھی، کیونکہ جنگ نام ہی حکمت عملی کا ہے، ذہنی فراست اور انتظام کا ہے۔
ایک مارکے میں دشمن نے خندقیں کھولی تھی، جو فارسیوں کے خلاف مارکا تھا، دشمن نے خندقیں کھودی. اب یہ تو مسافر لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ دشمن کا مقابلہ کریں، خندق پار کیسے کریں؟ اس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کمزور اونٹ ہیں ان کو لاؤ، اللہ کے نام پر دعا کرا کہ یا اللہ یہ پل بنانا چاہتے ہیں، اس خندق کے پار جانا ہے، پل بنانا چاہتے ہیں. اونٹوں کو ذبح کرتے گئے اور خندق میں گراتے گئے، پل بنا کر پار چلے گئے. جب یہ جیسے پار گئے تو فارسی حواس چھوڑ گئے کہ یہ کیسے آ گئے، کیسی تدبیر، اور اللہ نے ان کو بہت صلاحیت عطا کی تھی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو سیف اللہ کا لقب بھی دیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ خالد جس مارکے میں آئے گا فتح ہی فتح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے بہت ڈرتے تھے کہ لوگوں کا کہیں عقیدہ تو نہیں خراب ہو رہا، فتح تو اللہ کی مدد سے آتی ہے. خالد کے بارے میں کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کیسے فتح حاصل کر لیتے ہیں جبکہ مشکل نظر آتا ہے فتح کو حاصل کرنا. تو یہ کہ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ایک خاص وجہ بنی تھی کہ ان کی پرانی سی ٹوپی کسی مارکے میں گم ہو گئی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہے، ٹوپیاں اور بہت ہیں، اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو کہا وہ خاص ٹوپی ہے. تو بعض ساتھیوں نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کیسے فاتح بنتے ہیں، تو کہا وہ وہی خاص ٹوپی کی بات ہے. اس ٹوپی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک ہیں، میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس ٹوپی کے بلوں میں سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور جب مارکے میں جاتا ہوں اللہ سے مدد لیتا ہوں اور ساتھ واسطہ دیتا ہوں کہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبروں کی بال کی لاج رکھ لینا، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے. چنانچہ وہ ٹوپی ملی، بہت خوش ہوئے اور ساتھیوں میں پھر بڑا صدقہ اور انعام تقسیم کیا کہ شکر ہے کہ میرا ایک بہت قیمتی سرمایہ گم ہوا تھا، اللہ نے عطا کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے یہ باتیں آئیں کہ خالد جہاں ہو وہیں فتح ہوتی ہے، معزول کر دیا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ الگ جماعت بنائیں گے، الگ تحریک اٹھے گی، امیر المؤمنین کی مخالفت ہوگی. کوئی ایسی بات نہیں کی. کہا جب لیڈر تھے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتے تھے، جب امیر المؤمنین نے لیڈری سے معزول کر دیا تو ایک عام سپاہی بن کے بھی اللہ کے دین کی خاطر لڑوں گا. کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. بہرحال پھر اس کے بعد حران، آمدان، لیران، یہ کوئی فارسی علاقے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو والی بنایا تھا. دوستو مزاج کی بات ہے، ایک جو دلہا ہو میدان جنگ کا، وہاں وہ کہاں کرسیوں پہ بیٹھ کے سکون حاصل کر سکتا ہے. چند دن، چند مہینے گورنری کا عہدہ اپنے پاس رکھا اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ خالد کی صحت اجازت نہیں دیتی، یہ میرے مزاج کا عہدہ نہیں ہے، میں سپاہی ٹھیک ہوں، استعفیٰ دے دیا. پھر طبیعت جب خراب ہوئی تو مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے. کہا کہ ساری زندگی جس کے نام پہ میں لڑائیاں کرتا رہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب جان اللہ کے حوالے کروں تو اسی ہستی کے پڑوس میں ہوں اور اللہ کے حوالے کرتا ہوں. مدینہ میں آئے، بیمار ہو گئے تو روتے تھے، کہتے تھے 125 جہاد مجھے یاد ہیں، ہو سکتا ہے بعض یاد بھی نہ ہو. 125 جہاد مجھے یاد ہیں جن میں خالد شریک ہوا، اور دیکھ لو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے اوپر زخم نہ ہو تیر کے، تلوار کے، خنجروں کے. لیکن خالد تو بڑا ناکام جا رہا ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا پیالہ پی رہا ہے. کیا اچھا ہوتا کہ خالد کو کسی معرکے میں شہادت نصیب ہوتی. خالد تو شہادت سے محروم جا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، دلاسا دلایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے آپ کو اللہ نے زہری شہادت نہیں عطا کی، آپ شہید ہی ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا.
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ جابر بن عبداللہ ان کے والد جب شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور ان کے والد بھی ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کو مسلح کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ اپنے والد کی لاش کو قبرستان بنو سلمہ، یہ انصاری ہیں، قبرستان بنو سلمہ کی قبرستان کے لیے لے جانا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں شہدائے احد اور دفن ہوں گے وہیں ان کے ساتھ آپ کے ابو کو بھی دفن کیا جائے گا، اور میدان حشر سے یہ یہیں سے اٹھیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ان کی 10 بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ جب ان کے ابو شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہودیوں کا میں نے بہت قرضہ دینا ہے، تو ان سے یہ بات کرنی ہے کہ کچھ تھوڑا کم کر دیں، یا 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک اس سال آدھا دے دوں گا، آدھا اگلے سال دے دوں گا، تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا اور یہی بات کی، لیکن وہ نہ مانے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، جابر آپ جاؤ، جو اس سال آپ کی کھجوریں ہوئی ہیں ان کو جمع کرو اپنے گھر، میں ہفتے کے دن نہ آؤں گا، چونکہ یہ ہفتے کے دن آپ ویسے بھی ادھر جاتے تھے، تو ہفتے کے دن میں آؤں گا، اور اپنے قرض خواہوں کو سب کو بلا لو۔ چنانچہ سب کو بلا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک آتا جائے، آپ وہاں بیٹھے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، کھجوروں میں برکت کی دم کرتے رہے۔ کئی قرض خواہ تھے، کثیر العیال تھے ان کے والد، غریب آدمی تھے، پڑوسیوں سے قرضہ لیتے رہتے تھے، قرضہ بہت زیادہ تھا۔ قرض خواہ آتے رہے اور وہ کھجوروں کے ڈھیر سے قرضہ اپنی مقدار کے مطابق جتنا ان کا تھا وہ لیتے رہے۔ تمام قرض خواہوں کا قرضہ مکمل ہو گیا اور وہ کھجوریں اسی کی اسی طرح پڑی تھی۔ یہ جابر بن عبداللہ ہیں، یہ وہی جابر ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدان مارنے کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا دیکھا تھا، تو اپنے گھر آ گئے تھے۔ اپنی بیگم کو کہا کہ کھانا پکانا ہے، چھوٹا سا بکرا تھا ایک اور کچھ جو تھے، کھانا پکایا گیا جو چند آدمیوں کے لیے کافی تھا۔ بیگم نے کہا جابر جاؤ آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ، بہت بڑا اعلان نہ کرنا، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا اتنا نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جب آپ کے ساتھ بات کی آپ نے اعلان کیا چلو بھائی، جابر نے دعوت کی ہے چلو۔ اس وقت تقریباً یہ خندق کھودنے کا نظام مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ خندق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں اور اکٹھی آپ نے پڑھی، وقت کم تھا اور دشمن قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ کی 2 مرتبہ نمازیں قضا ہوئی دوستو، اور دونوں جہاد کے سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ نیند کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہوئی، اور اس معرکے میں غزوہ احزاب میں خندق میں 4 نمازیں آپ کی قضا ہوئیں، جو اکٹھی نماز با جماعت پھر بعد میں ادا کی گئی ہے۔ یہی وہ غزوہ خندق ہے جس میں مختلف وہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں وغیرہ، سلمان فارسی مسجد، علی مسجد، فاطمہ مسجد، اب وہاں بڑی مسجد حکومت نے بنا لی ہے۔ آپ نے صرف یہ ہدایت دی کہ جابر اپنے گھر والوں سے کہنا کہ وہ ہنڈیا کا اوپر سے ڈھکن نہ اٹھائیں اور روٹیوں کا اوپر سے کپڑا نہ ہٹائیں، میں خود تقسیم کروں گا۔ آپ تقسیم کرتے گئے، وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا، اور وہ کھانا اسی طرح تھا جیسے جابر کی اہلیہ نے پکایا تھا۔ اسی معرکے میں ایک اور معجزہ وجود میں آیا کہ ان کے 2 بچے تھے جابر کے، وہ ابو نے جب دیکھا بکرے کو ذبح کرتا ہوا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو، یہ تو مصروف ہو گئے نا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آ رہے ہیں، کھانے کی تیاری، جگہ کا نظام وغیرہ، وہ ایک بھائی نے دوسرے کو کہا، چھوٹے تھے، کہ آپ لیٹو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابو نے بکرا کیسے ذبح کیا تھا۔ اور وہ چھری تیز تھی، وہ بھائی ذبح ہو گیا۔ امی نے جب دیکھا وہ غصے میں ہوئی، کیا کیا تم نے، اور وہ بھاگا، وہ ذبح کرنے والا وہ گرا، اس کا سر پتھر پہ لگا، وہ فوت ہو گیا۔
دونوں بچے فوت ہو گئے۔ ان دونوں کو معلوم ہے کیا اس وقت ان کے دل تھے، کہا مہمانوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کہیں وہ کھانا غم کی وجہ سے صحیح کھا نہ سکیں۔ ان کو سیڈ میں، دونوں بچوں کی لاشوں کو سیڈ میں رکھ کے اوپر کپڑا دے دیا۔ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے موقع پر یہ عادت تھی کہ آپ کھانا تقسیم کرتے تھے اور خود کھانا آخر میں کھاتے تھے۔ کسی وقت کسی ساتھی نے کہا بھی ہے کہ حضرت آپ پہلے تشریف تو فرمایا تھا کہ سید القوم خادمہم، یہ اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، میرا نمبر آخر میں ہے۔ کئی دفعہ جب تقسیم کی باری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تقسیم کیا، کھجوریں تقسیم کی یا کھانا تقسیم کیا تو خود آخر میں تناول فرمایا۔ جب آپ جابر اور چند ساتھی آخر میں کھانا کھانے لگے تو وہی نازل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ عرض کیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ دعوت میں جابر کے 2 بچوں کو بھی شریک کر لو۔ انہوں نے کہا جابر بچوں کو بلاؤ، ساتھ بٹھاؤ۔ جبرائیل آ گئے، ان کی سفارش کر رہے ہیں۔ اب تو بات نکل چکی ہے، جو چھپائی گئی وہ واضح ہو گئی۔ عرض کیا حضور ایسا ہوا ہے، آپ نے اس وقت دعا کی رب العالمین جب آپ نے یہ بات کہی کہ جابر کے بچوں کو دعوت میں شریک کرو تو آپ ان کو زندگی بھی عطا کر دیں کہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ وہ بچے دونوں، اللہ کا امر ہے، موت و حیات کا وہی مالک ہے دوستو۔ وہ چادر اٹھا کے جیسے نیند سے بچے اٹھ کے چادر کو پھینکتے ہیں، دوڑتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ جابر ہیں وہی کہ غزوہ ذات الرقاع میں ان کا اونٹ کمزور چلتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور میرا اونٹ کمزور ہے، دعا کر دیجئے۔ آپ نے کچھ دم پڑتے ہوئے ایک لاٹھی ماری اور اونٹ بہت تیز چلنے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جابر یہ تو سمندر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ اونٹ بہت اچھا چل رہا ہے تو فرمایا جابر اس اونٹ کو بیچتے نہیں ہو؟ اونٹ کو بیچتے ہو؟ کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ کو پسند ہے، ہم تو اپنی جان بھی آپ کو بیچ چکے ہیں، یہ تو اونٹ کی بات ہے، ہم تو اپنی جان اور اولاد سب آپ کے اوپر قربان کر چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، اونٹ آپ کا ہے، بیچنے کی کوئی مجھے ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جابر اونٹ بیچتے نہیں ہو، بیچو۔ کتنے کا ہے؟ فرمایا جتنے بھی پیسے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے قریب جابر نے اونٹ کو باندھا، آپ نے اس کو ہر طرف سے اونٹ کو دیکھا جیسے خریدنے والا دیکھتا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر سے سونے کے سکے لائے۔ کہا جابر گنو یہ سکے کافی ہیں آپ کے اونٹ کے لیے؟ کہا حضور بہت ہیں۔ تو فرمایا جاؤ سونے کے سکے بھی لے جاؤ اور اونٹ بھی آپ کا ہے۔ یہ اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ یہ وہی جابر ہیں کہ جنہوں نے شادی کی تو آپ نے پوچھا جابر شادی کی ہے سنائے مبارک ہو، کہاں سے کی ہے، کس عمر کی شادی کی ہے؟ کہا بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی ہے حضور۔ کہا کیوں؟ آپ نے کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ تو عرض کہ اللہ کے رسول میری 10 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر میں بھی چھوٹی سی بیوی لے آتا تو وہ ان کی تربیت کیا کرتی، ساری مل جل کے کھیلتی ہی رہتی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی۔ تو آپ نے فرمایا جابر اصبتا واللہ اصبتا، جابر آپ نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ بچوں کی تربیت یہ اصل چیز ہے، اپنی جان کی خواہش کی اوپر ترجیح دینی چاہیے بچوں کی تربیت کو۔ یہ جابر ہیں۔ بعد میں انہوں نے شادی کی وغیرہ، جب اپنا نظام ان فرائض سے جب یہ سبق دوش ہو گئے تو بعد میں اور دوسری شادی بھی کی۔ یہ وہی جابر ہیں۔ ایک غزوے جب 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے اور ابو عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا، اور یہ اس غزوے سے فارغ ہوئے، وہ دشمن بھاگ گیا تھا اور ان کے پاس سامان سفر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ ایسا سفر تھا صحرا، کوئی پودا، کوئی جڑ، کوئی پتا بھی نہیں ملتا تھا کہ جس کو چبا کر گزارا کرتے۔ بس خیال آیا کہ چلو سمندر کے قریب چلے جاتے ہیں۔ جب سمندر کے قریب گئے تو سمندر نے زہر ہے، یہ تو نبی کے غلام ہیں، یہ تو سمندر تو دریا، یہ جنگل کے درندے، یہ سارے ان کی غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔
سمندر نے ان 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مچھلی کو پھینکا سائڈ میں. یہ وہ مچھلی ہے جو 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 دن خوب سیر ہو کر کھائی ہے. وہ ایک مچھلی تھی. اس کا نام حدیث میں عنبر مچھلی آتا ہے. کہتے ہیں جب ہم نے اس کے پنجرے کو یوں رکھا تو اس کے نیچے, اس پنجرے کی گولائی کے نیچے سے اونٹ گزر جاتا تھا. یہ اتنی بڑی مچھلی تھی. اللہ اکبر. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طریقے سے دوستو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی بات کر رہا تھا, غزوہ موتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں, طالب, جعفر, عقیل, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا, داڑھی, زلفیں, چہرے کا نقش, گفتگو کا انداز, سخی ہونا, تبسم کے ساتھ پیش آنا, تمام نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہے, اور آپ کو بھی اس چیز کا سرکار کو بھی اندازہ تھا کہ یہ میرے بہت مشابہ ہے. جب یہ ہجرت حبشہ میں گئے تو واپس آئے تو یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا بوسہ سرکار دو جہاں نے لیا ہے. بہت صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا. کسی نے ختم نبوت مہر کا بوسہ لیا, کسی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا, کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت نبی پاک کے پاؤں کو اپنے چہرے پر ملتے ہوئے جانوں کا نذرانہ دیا. لیکن جعفر ان صحابہ میں سے, ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے چہرے کا بوسہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ غزوہ موتا میں گئے, شہید ہو گئے, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے, لیکن مجبوراً آئے تھے, پھر گرفتار بھی ہو گئے تھے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑایا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. اور کیا ان لوگوں میں جذبہ تھا دوستو. جب دیکھا کہ میرے بازو کٹ گئے تو جھنڈے کی لاٹھی کو اپنے دانتوں کے ساتھ اٹھا لیا کہ اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی نے یہ جھنڈا لیا ان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا اس وقت ذو جناحین. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے یہ لقب کیوں دیا؟ حضرت جعفر کو تیار کا لقب, تیار کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ نے ان کو یہ لقب کیوں دیا, کیا خوبی ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے جنت کے باغوں میں فرشتے اڑ رہے ہیں, اللہ پاک نے جعفر کو بھی 2 پر عطا کیے ہیں, یہ جنت کے باغوں میں اڑ رہے ہیں, اس لیے ان کو لقب ذو جناحین دیے. ان کا لقب ابو المساکین بھی تھا. بہت سخی تھے اور بہت خیال کرنے والے ساتھی تھے, لیکن بہت تھوڑی عمر میں, 40 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے, جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے. موتا میں ہی ان کو دفن کیا گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عمار بن یاسر بھی ہیں. حضرت جعفر کو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کے رفیق ہوتے ہیں اور ہر نبی کے 7 رفیق ہیں. میں آخری نبی ہوں, اللہ کا امام الانبیاء اللہ نے مجھے بنایا ہے. مجھے اللہ نے 14 رفیق دیے ہیں, جن میں سے ابو بکر ہے, عمر ہیں, علی ہیں, جعفر ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, سلمان ہیں, بلال ہیں, حذیفہ ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں, عمار ہیں. یہ سارے میرے رفیق ہیں, ان میں سے جعفر بھی میرا رفیق ہے. میں بتا رہا ہوں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی پختگی کا, عقیدے کی پختگی کا, جنہوں نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. ان کے والد اور ان کی والدہ مرحومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. یہ مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور یہ اصل یمنی ہیں, بس مکہ میں آئے اور ان کے والد صاحب رہنے لگ گئے. کوئی گم ہو گیا تھا بچہ, اس کی تلاش میں آئے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. چونکہ پردیسی تھے تو ابو جہل وغیرہ زیادہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا کہ زیادہ بے سہارا تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ وہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں کہ جو ان درندوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئی ہے. پہلی شہید ہیں اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو جہل نے اس کو نیزہ مارا تھا اور پھر 2 جانوروں پر باندھ کے ان کو درمیان سے چیر دیا تھا. ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح مار مار کے پانی میں غوطے دے دے کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ میں شہید کر دیا تھا. حضرت عمار یہ بچے تھے لیکن اتنے نہیں کہ بہت چھوٹے ہوں. یہ سمجھتے تھے یہ ظلم ہو رہا ہے اور میں بھی مسلمان ہوں, میرے اوپر بھی اس لیے ظلم ہو رہا ہے. ایک دن ان کو غوطے دینے لگے تو بہت زیادہ جب ان پر ظلم کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فلانی بات کہو. یہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہوا, میں نے کوئی بات کہہ دی تو اس سے مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. روتے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے قطرے آنکھوں سے گراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول منہ سے پتہ نہیں کوئی جملہ انہوں نے کہا تھا, نکل گیا ہوں, میں آدھا ہوش میں تھا آدھا بے ہوش تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ کا دل مضبوط ہے اسلام پر, کوئی بات نہیں. اس پر فرمایا یہ آیت نازل ہوئی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس کو مجبور کیا گیا اس نے کوئی ایسی بات نازیبہ کہہ دی منہ سے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مضبوط ہے تو وہ کافر نہیں ہوا. یہ 14ویں پارے کی آیت اس وقت نازل ہوئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے اور کوفہ کے اندر شہید ہوئے اور وہیں ان کی قبر ہے 91 سال کی عمر میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے زید بن دسنہ ہیں. قبیلہ عزل اور قارہ, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارے پاس کچھ قاری حضرات آپ بھیجیں, ہمیں دین کی باتیں سکھائیں. تو آپ نے 8-10 صحابہ بھیجے جن پر عاصم کو آپ نے امیر مقرر کیا تھا, لیکن یہ دھوکہ تھا. اللہ عالم الغیب ہے دوستو, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. انبیاء کو بھی غیب کی باتیں بعض اللہ بتا دیتے ہیں تو وہ انبیاء بھی جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دھوکے کا علم نہیں تھا, یہ دے دیے گئے ان کو, یہ دھوکہ تھا. انہوں نے ان کو مارنا جب شروع کیا, اس میں زید کو اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مشرکین کے ہاتھوں بیچ دیا تھا. زید کو جب تنعیم میں لایا گیا, زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم میں لایا گیا تو قتل کرنے لگے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, 3 ہجری کی بات ہے. ابو سفیان نے ان کو کہا کہ اگر آپ کی جگہ پہ آپ کا نبی ہو یوں کہہ دو ہم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا زید بن دسنہ نے کہ اے ابو سفیان, اگر یہ کہو کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں اور ہمارا نبی راستے میں سفر کر رہا ہو تو کسی راستے میں کوئی کانٹا چبھنے والا ہو تو ہم گھر نہیں بیٹھیں گے, آپ کو کانٹے کی چبھن کی طرف نہیں جانے دیں گے اور ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے. تم کہتے ہو سولی پر میری جگہ پہ میرا رسول ہو, تم نے جو کرنا ہے کرو. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ کہا, واللہ عالم بالصواب, اللہ بڑا رحیم ہے, کیا پتہ اس جملے کی برکت سے اللہ نے ابو سفیان کو اسلام کی دولت عطا کی ہو. وہ کہتے تھے ساتھیو, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو اپنے قائدوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اپنے والدین سے کرتے ہیں, اپنے بڑوں سے کرتے ہیں محبت, لیکن اصحاب محمد سے زیادہ میں نے محبت کرنے والا نہیں دیکھا جتنے یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت محبت کرتے ہیں, معلوم نہیں اس میں کیا خوبیاں ہیں, کیا کمال ہے تو وہ غریب, ان کو پیسے تو یہ تقسیم نہیں کر سکتا, لیکن اس محمد میں اصحاب محمد نے کیا کمال دیکھا ہے کہ ذرہ برابر بھی بات برداشت نہیں کر سکتے اور اتنی محبت ہے ان میں. میں حیران ہوتا ہوں, ابو سفیان کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں ان میں اتنی محبت ہے. اللہ نے پھر اسی حلقے میں ابو سفیان کو بھی داخل کر دیا. اسی معرکے میں ان کو شہید کیا گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشرکین نے خریدا تھا, جن کے سامنے وہ بچہ بھی آ گیا تھا, انہوں نے قتل نہیں کیا تھا وغیرہ. اور وہ زینب کہتی ہے مشرکین مکہ کی وہ خاتون کہ ہم نے
خبیب کے سامنے بے موسم پھل دیکھے ہیں گرفتاری کے زمانے میں. جب مشرکین نے ان کو گرفتار کیا تھا تو بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے تھے, انگور وغیرہ اس طریقے سے چیزیں. خبیب کو جب لایا گیا, انہوں نے کہا صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی اگر اجازت دیتے ہو تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. مشرکین نے کہا پڑھ لو, کوئی بات نہیں. نفل پڑھے, کہا دل چاہتا تھا کہ میں لمبے نفل پڑھوں, لیکن اس لیے مختصر پڑھے ہیں. اگر لمبے پڑھتا تو تم کہتے کہ موت سے ڈر رہا ہے. موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, آخری ملاقات اپنے رب سے کر کے جا رہا ہوں. اور یہ وہ خبیب ہیں کہ جنہوں نے یہ دعا کی تھی, اللہم احسہم عددا واقتلہم بدادا ولا تبق منہم احدا. اے اللہ ان کو گن لینا جو مجھے مارنے کے لیے اجتماع بلایا ہوا ہے, منظر دیکھ رہے ہیں, انہیں گن لینا اور انہیں قتل کرنا, ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھنا. یہ حضرت خبیب نے آخر میں دعا کی. اور پھر کیا کہتے ہیں, جب انہوں نے سولی کا وہ رسی وغیرہ کس رہے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہیں کہ اسلام سے پھر جاؤ, یوں ترغیب دینے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس وقت انہوں نے وہ اشعار پڑھے جو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہیں. فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما, لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرری وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزری. او سنو بتوں کے نام پہ نذرانے دینے والوں, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے بدبختوں, لست ابالی حین اقتل مسلما, میں ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوں, اس لیے کہ حالت اسلام میں اللہ کی توحید کو اپنے دل میں پیوست کر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کے جان کا نذرانہ دے رہا ہوں, میں پریشان نہیں ہوں. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرری. جس انداز میں بھی مجھے مارنا چاہتے ہو, میری بوٹیاں کرنا چاہتے ہو, کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ کل تمام جہان میں امر میرے رب کا چلتا ہے. وہ چوئی میری موت چاہتا ہے, اس نے میری موت جو ہی شہادت کی صورت میں لکھی ہے, میں اس پہ راضی ہوں. کہتا ہے وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء, یہ میرے رب کی طرف سے یوں ہی فیصلہ ہے. جس انداز میں میری جان لینا چاہتا ہے میں راضی ہوں. یبارک, لیکن میری دعا یہ ہے, یبارک علی اوصال شلو ممزری, اگر یہ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر لیں تو میرے رب میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی محفوظ رکھنا, ان درندوں کے حوالے نہ کرنا. چنانچہ یہی بات ہوئی. 40 دن تک ان کی, بعض نے عاصم کی بھی, بعض نے زید کی بھی, کہ لاش لٹکی رہی, اور وہ مقرر کہ ہر روز تانے دیتے تھے. یہ دشمنان اسلام دوستوں مارنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے. پتہ نہیں ان کی آگ تعصب کی کیسی ہوتی ہے. بھائی مطلب تمہارا حل ہو گیا, اس بندے کو تو شہید کر لیا ہے, اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوئی دریاؤں کے حوالے کرتے ہیں تو کوئی کیا کرتے ہیں. اسی معرکے میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ امیر تھے. جب دھوکہ ہوا اور یہ سمجھ گئے کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے, وہ تو قاری ہونے کے لحاظ سے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کے لیے یہ لوگ آئیں, دینی باتیں کریں, اس لیے لے کے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دھوکہ نہیں سمجھے تھے. وہ بیر معونہ والا واقعہ الگ ہے, یہ عزل اور قارہ قبیلے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ بڑے گندے لوگ ہیں, تو اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. فرمایا اللہم اخبر عنا رسولنا, اے رب العالمین ہماری مظلومانہ داستان ہمارے پیغمبر کو بتا دیجئے. اور فرمایا اللہم
احمی الیوم دینک فہم لحمی الیوم، اے رب العالمین آپ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، آپ کی دین کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، لیکن ایک درخواست یہ ہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے، آخری زندگی کی آخری تمنا اور آرزو یہ ہے، جیسے ہم آپ کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری لاش اور ہمارے گوشت کی بھی حفاظت کرنا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جب پتہ چلی بات اور یہ دعا فرشتوں نے بتائی آ کے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کئی دن لگ گئے، بعض نے 40 دن لکھا ہے، ان کی لاش مبارک وہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ دبوڑیاں ان کی لاش کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ لے کے آئے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی طریقے سے بیر معونہ والے وہ بنو سلیم اور زکوان ہیں جنہوں نے 70 قاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، جس پر آپ کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حافظ بننا اور بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ بنایا ہے نا، حافظ بنایا، انہیں پتہ ہے 3-4 سال دور رکھنا پڑتا ہے اپنے سے، اس میں مدرسے کی نشیب و فراز کوئی کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور آج کل حکومتوں کے اعتبار سے بھی، پھر بعض دفعہ سختیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بڑے مشکل کام ہے حفظ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے دوستو کہ جو اللہ نے پہاڑوں کو پیش کی تو انہوں نے بھی معذرت کرنی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ بھی معذرت کرنے لگ گئے کہ یہ کتاب ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے نبی کی وہ برکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں اللہ رکھ دیتا ہے۔ تو حافظ بننا، پھر قاری، پھر عالم، یہ بڑی اس پر محنت بھی ہوتی ہے، وقت کا بھی بہت بڑا خرچہ ہے اس میں۔ 70 قاری یہ قبیلہ زکوان بنو سلیم والے لے کے گئے، دھوکہ کیا، کنویں میں شہید کرنے لگ گئے اور سمجھ گئے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کنویں کا نام معونہ ہے، بیر معونہ میں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی تھی کہ اے رب ہمارے نبی کو، ہمارے قوم کو ہماری یہ خبر پہنچا دے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا۔ جب یہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یک کے بعد دیگرے دھوکے کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں، صحابہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا، اے ہمارے رب یہ ہماری داستان غم، یہ ہمارا شہادت کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ہمارے نبی ہمارے قوم کو بتا دیجئے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ ہم پریشان ہیں، اس انداز میں نہیں کہ ہم پریشان ہیں، شہادت لیتے وقت نہیں پریشان نہیں ہے، ہمیں ان کی پریشانی کی پریشانی ہے، ہمیں گم پائیں گے جب ہمارے آقا تو وہ پریشان ہو جائیں گے، انہیں ہماری اطلاع دے دیجئے کہ ہم نے بیر معونہ پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اے ہمارے نبی اور ہماری قوم ہمیں گم پا کر پریشان نہ ہو جانا۔ بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا، اور یہ خبر دینا ہمارے رب ہمارے نبی کو کہ ہم نے بیر معونہ پہ شہادت کی شکل میں اپنے رب سے جب ملاقات کی، ہم نے بیر معونہ پہ شہادت دینے کی صورت میں جب اپنے رب سے ملاقات کی، ہم نے یہ ملاقات اپنی اتنی کامیاب پائی، وہ رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ شہادت دیتے ہوئے دوستو یہ دعائیہ جملے اور خبر کے جملے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور ساتھ کہا شہادت دے رہے ہیں، اور یہ ہماری ملاقات بیر معونہ میں شہادت کی صورت میں جو رب العالمین سے ہو رہی تھی، یہ ملاقات ہماری اتنی کامیاب تھی کہ ہم سے رب راضی ہو گیا، ہم رب سے راضی ہو گئے۔ یہی تو بات ہے دوستو،
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی لاشوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، جو دعا کر گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی خواب میں آئے غزوہ احد کے شہید، آپ جن حضرات نے دیکھا ہے نا، ایک جگہ پہ حضرت حمزہ اور ان کے ساتھ 3 ساتھی آرام کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے دامن میں، اور دوسری سائڈ میں وہ تقریباً 60-64 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی قبر ہے، وہ نالا بھی وہاں گزر رہا ہے، اب وہ قبریں تھوڑی نالے سے دور ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں آئے کہ ہمیں نیچے سے پانی تکلیف دے رہا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جمع کیا، مشورہ یہی ہوا کہ قبریں کھود کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو دوسری طرف منتقل کر جائے، وہ اسی طرح پھر دوسری سائڈ میں منتقل کیا، اور کئی سالوں کے بعد یہ بات ہے جو دیکھا گیا تو اسی طرح تازہ زخم، جب صحابہ کی قبروں کو کھودا، ان زخمی لوگوں کو نکالا، اسی طرح خوشبو اٹھی ان قبروں سے، اور وہ تازے خون سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جو تابعین تھے انہوں نے اپنے ایمانوں میں اضافہ کیا اور دوسری طرف منتقل کر دیا۔ اور یہی صحابہ دوستو ایمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے جانوں کے نذرانے دی، اس کے بعد بھی لوگ جنہوں نے اسلام اور ایمان کی سربلندی کے لیے نبی کے خدمت کے لیے جانوں کے نذرانے کیے، ان کی اللہ یوں ہی لاشوں کو محفوظ رکھتا ہے، میدان حشر میں یہ یوں ہی اٹھیں گے۔ کسی شاعر نے کیا کہا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے ہاتھوں میں یہ جب تک، رہے ہاتھوں میں یہ جب تک چلن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش